Pioneer of faith, ایمان کا پانی. میرے ساتھ نکالیں میکا اس کا 7 باب اس کی 20 آیت. اس میں کچھ یوں لکھا ہے تو یعقوب سے وفاداری کرے گا اور ابراہیم کو وہ شفقت دکھائے گا جس کی بابت تو نے قدیم زمانہ میں ہمارے باپ دادا سے قسم کھائی تھی. ایک اور حوالہ دیکھیں گے 2 تیموتھیوس اس کا 2 باب اور اس کی 13 آیت. اگر ہم بے وفا ہو جائیں گے تو بھی وہ وفادار رہے گا کیونکہ وہ آپ اپنا انکار نہیں کر سکتا. ایک اور حوالہ دیکھیں گے عبرانیوں 12 باب اس کی 2 آیت. اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کر صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائمی طرف جا بیٹھا. آمین. جیسا کہ آج کا ٹائٹل ہے پائنیئر آف فیتھ, ایمان کا بانی. اور ان آیات میں ہم نے دیکھا میکا کے اس آیت میں ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح یعقوب کے ساتھ وفادار رہا کیونکہ وہ وفادار خدا ہے. اور بے شک ہم اس کے ساتھ وفا نہ بھی کریں تو بھی وہ ہم سے بے وفائی کبھی نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ وفادار رہتا ہے کیونکہ وہ وفادار خدا ہے. اور وہ کیوں وفاداری ہی کرتا ہے کیونکہ یہ اس کا ایک ایٹریبیوٹ ہے اس کی ذات کا کہ وہ ہمیشہ وفاداری کرتا ہے. اپنا سورج نیک اور بد دونوں پر چمکاتا ہے اور وہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچنے کا انتظار کرتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. اس لیے وہ ہر ایک سے پیار دکھاتا ہے, وفادار رہتا ہے کیونکہ وہ وفادار خدا ہے. دنیا میں اور کوئی ایسا معبود نہیں جو وفادار ہو. شیطان جو کہ سب سے بڑا جھوٹا ہے, جو کہ برگلاتا ہے, وسوسے پیدا کرتا ہے اور دلوں میں شک و شبہات لاتا ہے, لیکن خدا ہمیشہ وفاداری دکھاتا ہے. اور اسی طرح ہم عبرانیوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ وفادار خدا جس نے اپنا بیٹا اس زمین پر بھیجا تاکہ وہ اپنی جان کو قربان کرے, ہمیں یہاں ملتا ہے کہ he is the perfecter and pioneer of faith, کہ وہ ایمان کا بانی ہے اور کامل کرنے والا ہے. اور اس نے صلیب کے دکھ کی پرواہ نہ کی بلکہ خوشی سے اس نے صلیب کو گلے لگایا تاکہ ہم شرمندہ نہ ہو. اس نے شرمندگی کو اٹھا لیا کیونکہ وہ پائنیئر آف فیتھ ہے, کریٹر آف فیتھ ہے. یہ ایمان اس سے ڈرائیو ہوتا ہے یعنی کہ اس سے نکلتا ہے کیونکہ یہ اس کی پہچان ہے, اس کے ایٹریبیوٹ کا حصہ ہے اور یہ تخلیق ہی اس سے ہوا ہے. اب ہمیں اس ایمان کو لینا ہے اور اس پر چلنا ہے کیونکہ وہ ایمان کا بانی ہے. اگر ہم ایمان کے معنی کو دیکھیں تو اس کے معنی بھروسہ اور اعتقاد, ٹرسٹ کے ہیں. میرے عزیزو, ایمان کی بہت سی حالتیں ہیں, اعتقاد کی, بھروسے کی بہت سی حالتیں ہیں. سب سے پہلے ایسا ایمان جو کہ کم اعتقادی پر منحصر ہے, گویا کم اعتقاد. پھر ایسا اعتقاد جو کہ کامل اعتقاد کہلاتا ہے یعنی پرفیکٹ فیتھ, لیونگ فیتھ اور اسٹرانگ فیتھ. پھر ہم بے اعتقاد کو دیکھتے ہیں یعنی نو فیتھ. اس کے بعد غلط اعتقاد, گویا رانگ فیتھ. سب سے آخر میں مردہ اعتقاد, ڈیڈ فیتھ. گویا یہ اعتقاد کی, بھروسے کی, ایمان کی مختلف حالتیں ہیں جو کسی بھی ایک انسان کے اندر پائی جا سکتی ہیں. سب سے پہلے کم اعتقاد. کم اعتقاد گویا وہ اعتقاد تو رکھتا ہے لیکن اس میں کمی بیشی آ جاتی ہے, شک آ جاتا ہے. جیسا کہ ہم دیکھیں جب یسوع پانی پر چل رہا تھا تو پترس نے کہا کہ اے
مسیح میں بھی چلوں، تو اس نے کہا تو بھی پانی پر چل اور میرے پاس آ. لیکن اپنی کم اعتقادی کی وجہ سے کچھ ہی دیر بعد وہ ڈوبنے لگ گیا. اور یسوع نے کہا تیرے دل میں شک کہاں سے آ گیا؟ گویا یہ حالت کم اعتقادی کی ہے کہ اعتقاد تو ہے پر شک و شبہات وسوسے دلوں میں دماغ میں حاوی ہو جاتے ہیں جو کہ اس کے ایمان کے اوپر غالب آ جاتے ہیں. اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں بے اعتقادی یعنی کہ نو فیتھ اور ایسا ایمان اور اعتقاد. گویا ہم اگر دنیا میں دیکھیں تو مختلف عقیدے ہیں، مختلف لوگوں کا مختلف عقیدوں کے اوپر ایمان اور اعتقاد ہے، اور ان عقائد پر وہ اپنے مذہب کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں میں کچھ ایسے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں جو کہ ایتھیسٹ ہیں، یعنی کہ وہ کسی خدا پر یا کسی معبود کو نہیں مانتے، وہ کسی کے اوپر ایمان نہیں لاتے. وہ گویا کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، گویا ان کا اعتقاد خدا پر نہیں ہے. ایسے لوگ بے اعتقاد ہیں. پھر ایک اور حالت جو کہ غلط اعتقاد کی ہے کہ ایسے لوگ جن کا اعتقاد غلط چیزوں، غلط معبودوں اور مختلف ایسی چیزیں جو ان کو ایمان کو ڈگمگا سکتی ہیں ان کے اوپر آ جاتا ہے. اس میں ہم دنیا پر اگر دیکھیں، اپنی نظر دوہرائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بہت سے سیکٹس، فرقے اور کرنٹس، فیک ہیلنگس، گویا ان کا اعتقاد خدا سے ہٹ کر غلط چیزوں کی طرف ہو جاتا ہے، جس کی وہ پیروی کر کر سمجھتے ہیں کہ وہ گویا ٹھیک اعتقاد کے اوپر قائم ہونے جا رہے ہیں. لیکن ان کا اعتقاد اس وقت خدا یا ان چیزوں کے اوپر نہیں ہوتا، بلکہ ان کا چیز ایسی ورلڈلی چیزوں اور دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگنے پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کا اعتقاد ڈوب جاتا ہے اور وہ ایسی چیزوں اور غلط پریکٹسز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ کسی طرح وہ دنیاوی چیزوں کو حاصل کر لیں. اس طرح کا اعتقاد مختلف چیزوں پر ہو سکتا ہے، دولت پر، شہرت پر، کسی غیر معبود پر، اور گویا خود پرستی پر بھی، یعنی کہ میں اور خود پرستی اس میں آ جائے کہ میرے علاوہ اس چیز کو کوئی نہیں کر سکتا. اور یہ اوور کانفیڈنس اور اس طرح کی چیزوں کی پیروی کے بعد گویا وہ غلط اعتقاد کو جنم دے دیتے ہیں. ایک دفعہ میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا جس کا ٹائٹل تھا انارتھلی پاورز، یعنی کہ ایسی قوتیں جن کا تعلق زمین سے نہیں ہے. اور اس میں ایک خادم کی جو کہ خدا کے ساتھ چلتا تھا اور وفاداری کے ساتھ اس کی خدمت کو سر انجام دیتا تھا، تو اس نے اپنے مختلف ٹیسٹیمنیز کو بیان کیا اور اس کو اتفاق ہوا کہ وہ مختلف کانٹیننٹس میں جائے اور وہاں جا کر وہ غیر قوموں کے سامنے کلام کی منادی کرے. اور اس نے جب اپنے سفر کا آغاز کیا تو اس نے اپنا ایک پرائیویٹ جیٹ اس کو ایکوپ کیا تاکہ وہ مختلف بڑے اعظموں میں جا کر مختلف عقیدوں کے لوگوں کے منادی کر سکے اور ان کو پاک بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دے کر یسوع کے پاس لائے. لیکن اس نے یہاں جب مختلف بڑے اعظموں کا دورہ کرنا شروع کیا تو اس نے ایک چیز کا مشاہدہ کیا. اس نے کہا کہ جب میں سب سے پہلے افریقہ کے بڑے اعظم میں گیا اور وہاں افریقہ کے لوگوں کو دیکھا کہ کس طرح وہ غربت میں، افلاس میں اور مشکلوں میں جکڑے ہوئے، بیماریوں میں جکڑے ہوئے ہیں،
تو اس نے جاننا شروع کیا کہ ان کا اعتقاد کس پر ہے. تو اس نے پایا کہ ان کا اعتقاد مختلف دیوتاؤں پر ہے. سورج دیوتا پر، جنگل کے دیوتا پر. ان کا اعتقاد خدا پر نہیں ہے. اور اس نے دیکھا کہ وہ لوگ جس اعتقاد پر چل رہے تھے ان لوگوں سے اس نے خدا کے نام کو شیئر کیا اور لوگوں نے اس کی ٹیسٹیمنی کو سنا اور یسوع کو قبول کیا. لیکن وہاں اس نے جانا کہ کس طرح غلط اعتقاد کو لے کر وہ لوگ پھر بھی اس کے پیچھے چل رہے تھے. جب انہوں نے جاننے کی کوشش کی تو اسے پتا چلا کہ کس طرح ان کو کئی چیزیں مل رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ اس اعتقاد کے اوپر پکے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور بت پرستی اور مختلف دیوتاؤں کو مانتے ہیں. اسی طرح پھر وہ انڈیا کے سفر کے لیے گیا اور وہاں اس نے دیکھا کہ کس طرح وہ 25 کروڑ بدھ کو مانتے ہیں اور دیوے دیوتاؤں کو مانتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں. اور وہ اس چیز سے بڑا حیران ہوا. وہاں بھی اس نے کلام کی بشارت دی اور بہتوں نے یسوع کو قبول کیا. لیکن اس نے یہاں بھی جانا کہ کس طرح وہ غلط اعتقاد کے اوپر چلتے ہوئے ان کو بھی دنیاوی چیزیں مل رہی تھی اور وہ پھر بھی اس کے پیچھے چل رہے تھے کیونکہ ان کو وہ دنیاوی چیزیں حاصل ہو رہی تھی ان بتوں کے اوپر ایمان رکھنے سے. میرے عزیزوں، جیسا کہ میں نے مختلف سیکٹس، مختلف کلٹس اور کلٹس کے بارے میں بتایا تو ان کا بھی جنم ایسے ہی ہوتا ہے کہ ان کا عقیدہ دوسری چیزوں کے اوپر ہو جاتا ہے. اور بہت سے لوگ ہمیں دنیا میں ملتے ہیں جو کہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ گویا ایک عہد باندھ لیتے ہیں، ایک پیکٹ باندھ لیتے ہیں کہ ہم تیرے ساتھ چلیں گے، تو ہمیں دنیا کی چیزیں عطا فرما. گویا ان کا یہ غلط عقیدہ جس کے اوپر وہ چلتے ہیں اور خدا کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرتے ہیں. اور اگر ہم بائبل میں دیکھیں تو جب 40 دن روزہ کے بعد یسوع مسیح کو بھوک لگی تو شیطان اس کو آزمانے آ گیا اور اس نے مختلف طریقوں سے اس کو آزمانے کی کوشش کی اور یسوع نے کلام کے ذریعے اس کا مقابلہ کیا. اور کس طرح اس نے سب سے آخر میں اس کو کہا کہ اگر تم مجھے سجدہ کر دے تو میں یہ دنیا کی بادشاہی تجھے عطا کر دوں گا. لیکن یسوع نے کہا کہ فقط اپنے خدا کو سجدہ کر اور اسی کے آگے جھک، اور کلام سے اس کا مقابلہ کیا تو وہ اس سے بھاگ گیا. میرے عزیزوں، یہ ہے وہ ایمان جو کہ خدا پر، اس کے بیٹے پر، روح القدس کے اوپر ہے، نہ کہ ان غلط پریکٹسز. کیونکہ شیطان کے ہاتھ میں دنیا کی دوڑ کو تھمایا ہوا ہے اور اس کے پیچھے ہی اٹریکٹ کر کر وہ مختلف غلط عقیدوں کو جنم دیتا ہے تاکہ لوگ اس کے پیچھے جائیں. اسی طرح پھر فیک ہیلنگز کے اوپر، جیسا میں نے بتایا آپ کو کہ فیک ہیلنگز بھی ایسی ہیں کہ جو کہ دائمی شفا نہیں، وقتی شفا ہے، جس کو فزیکلی طور پر یا دنیا کی کوئی چیزیں آسائشیں حاصل کرنے کے لیے لوگ فیک ہیلنگ کے پیچھے لگ جاتے ہیں. کیونکہ شیطان بھی نورانی فرشتے کی صورت کو دھار لیتا ہے. گویا یہ فیک ہیلنگز خدا کی طرف سے، یسوع کی طرف سے، روح القدس کی طرف سے ڈرائیو نہیں ہوتی، بلکہ یہ غلط ایمان اور غلط چیزوں کے پیچھے چلنے سے ان کو یہ دائمی شفا نہیں ملتی بلکہ وقتی شفا ملتی ہے اور پھر وہ مزید اس میں پھنسے رہتے ہیں، اس میں سے نکل نہیں پاتے. گویا یہ فیک ہیلنگز بھی ان کو ایک غلط عقیدے کی طرف لے جاتی ہیں. پھر میرے عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں کہ مردہ اعتقاد، ڈیڈ فیتھ، یہ ایک ایسی قسم ہے کہ جس شخص کا ایمان زمین ہی مان گیا ہو، کولڈ بلڈڈ ہو، اس کے اندر سے احساس ہی ختم ہو گیا، اس کے اندر سے ایموشنز ہی ختم ہو گئے. گویا اس کا ایمان اعتقاد مردہ ہو چکا ہے. یہ مردہ ایمان اور اعتقاد شیطان کا ایمان ہے. گویا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی
خدا کی قوت سے قدرت سے واقف ہے اور وہ بھی ایمان رکھتا ہے خدا پر لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، کیونکہ ایمان عمل کے بغیر مردہ ہے۔ جب تک جن چیزوں کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں خدا پر، اس کے بیٹے پر اور القدس پر، جب تک ان کی باتوں پر عمل نہ کریں، اس کے کلام پر نہ چلیں، اس پر دھیان نہ کریں، تو اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ایک ڈیڈ فیتھ ہے، گویا مردہ ہے، کیونکہ ایمان عمل کے بغیر مردہ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ایمان کی، اعتقاد کی، بھروسے کی سب سے اعلیٰ قسم جو کہ کامل ایمان ہے، پرفیکٹ فیتھ، مکمل بھروسہ، بغیر شک کے، بغیر ڈاؤٹ کے، ایسا ایمان۔ اور یہ وہ ایمان ہے جو یسوع ہم سے چاہتا ہے، جو خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم کامل بنے، کیونکہ وہ پرفیکٹر آف فیتھ ہے، پائنیئر آف فیتھ ہے۔ تو پرفیکٹر آف فیتھ ہی اپنے اندر سے ڈرائیو کر کے یہ ایمان ہمارے دلوں میں منتقل کر سکتا ہے، کوئی اور ذات ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا نہیں ہے۔ اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، کیونکہ جب ایمان ہوگا نہیں تو ہمارا اعتقاد اور ایمان کس پر ہوگا؟ انہی بڑی چیزوں کے پیچھے پھر ہم بھی بھاگیں گے جو کہ غلط اعتماد اور اعتقاد کو جنم دیتی ہیں۔ اس لیے ایمان کے بانی کے باعث ہی ہم اس ایمان کو لے سکتے ہیں، اور جب ہم اس ایمان کو لیں گے تو پھر ہم اس کو پسند آئیں گے، کیونکہ پھر ہم اس کی باتوں پر عمل کریں گے اور مختلف درجات کو حاصل کریں گے۔ میرے عزیزو، ہمارا خدا ہم سے وفا کرتا ہے، فیتفل گاڈ ہے، کبھی اس نے بے وفائی نہیں کی۔ ہم کر جائیں لیکن وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ کبھی بھی اپنا انکار نہیں کر سکتا۔ جس بات کو اس نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اور اس پر وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، کیونکہ اس کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں۔ وہ کل آج اور اب تک یکساں خدا ہے، وہ قہر کرنے میں دیواں اور شفقت میں غنی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ اپنی وفا کو دکھایا۔ ایسی وفا ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ اس نے چاہا کہ میری قوم میرے پیچھے چلے، مجھ پر ایمان رکھے، مجھ پر اعتقاد بھروسہ رکھے، تو میں ان کو ہر چیز عطا کروں گا، ہر برکت سے نوازوں گا۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا ہم سب جانتے ہیں، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بارہا۔ اور پھر اس نے اپنے اس غم کا اظہار اپنی نبیوں سے کیا، اپنے اس درد کا، دکھ کا، جو کہ وفا کو دکھا کر اس کو بے وفائی ملی، اس کا اس نے اظہار نبیوں سے کرنا شروع کیا، اور پھر اپنے قہر کو ان کے اوپر نازل کرنا شروع کیا کہ وہ لوٹے پھریں اور واپس آئے اور اس کی طرف دوبارہ رجوع کریں۔ کیسے اس کی پیاری امت اس سے منہ پھیر چکی تھی اور غلط اعتقاد کو جنم دے دیا تھا۔ کیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ کو 10 حکم ملے اور وہ پہاڑ سے ان احکامات کو دے کر نیچے لوٹا تو غلط اعتقاد کا جنم ہو چکا تھا۔ بچڑے کو انہوں نے بنا کر سونے کی اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اور پہلے ہی حکم کو جو ملا کہ ایک خدا کو ماننا، بتوں کی پوجا نہ کرنا، اس کو وہیں انہوں نے توڑ ڈالا۔ یرمیا سے خدا اس بے وفائی کا اظہار کرتا ہے اور اس کی پیٹھ کے اوپر جاتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل ایسی بیوی ہے
ساتھ یاری لگا لی اور مجھ سے بے وفائی کی، دنیا کی کل عرض کو اور دنیا کو اس نے ناپاک کر دیا۔ ہر ہرے درخت کے نیچے، ہر اونچی قلعے کے اوپر، ہر اونچی پہاڑی کے اوپر انہوں نے بدی کی اور پوری زمین کو ناپاک کر ڈالا۔ گویا بنی اسرائیل عہد شکن ہوئی اور غیر معبودوں کی خاطر خدا کو چھوڑ دیا، اس کی وفا کو چھوڑ دیا، اس پر ایمان کو، اعتقاد کو، بھروسے کو چھوڑ دیا اور غیر قوم اور غیر معبودوں سے دل لگایا اور اپنے اس اعتقاد کو جس کو خدا نے جنم دیا تھا، جو کہ کریٹر ہے اس چیز کا، اس سے منہ پھیر لیا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ اگر تم بے وفا بھی ہو جاؤ میں نہیں ہوں گا، کیونکہ وہ اپنا انکار نہیں کر سکتا۔ اور اس کی قسم اس نے باپ دادا سے بھی کھائی، لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ کیسے بنی اسرائیل اس نے اس ایمان کو ٹھکرا دیا، اس کی پرستش کرنے کو ٹھکرا دیا، اس کی بلیسنگز کو ٹھکرا دیا، گویا بیک سلائڈر ہو گئی، پھر گئی، منہ پھیر لیا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ اپنے ایمان سے پھر جاتے ہیں اور جس طرح وہ خدا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد ہمیں نظر آنا شروع ہوتا ہے کہ ان کے غلط پریکٹسز اور غلط عقیدوں کی وجہ سے وہ کامل اعتقاد کو کھو بیٹھے ہیں۔ گویا وہ غلط چیزوں کے اوپر اعتقاد اور بھروسہ اور امید رکھنے شروع ہو جاتے ہیں، جس کے باعث وہ بیک سلائڈر ہونے لگ جاتے ہیں، اپنے ایمان سے پھرنے لگ جاتے ہیں۔ جیسا کہ بنی اسرائیل بھی اپنے ایمان سے پھر گیا، اسی طرح ان کا اعتقاد دوسری چیزوں پہ ہوتا ہے اور وہ اس کامل اعتقاد کو پکڑنے کی بجائے کم اعتقادی اور پھر اسی طرح آہستہ آہستہ وہ بے اعتقادی ڈیتھ فیتھ کی طرف چلے جاتے ہیں اور بیک سلائڈر ہو جاتے ہیں۔ پالوس بھی تموتھیوس بھی اس کی تلقین کرتا ہے کہ تو اسی طرح لڑائی لڑتا رہے، اس جنگ کو جو کہ آسمانی ہے، خود اور پوش کی کشتی نہیں، اس کو لڑتا رہے اور قائم رہے اور بہتوں کا ایمان جس کا جہاز غرق ہو گیا، ایمان کا جہاز ان کا غرق ہو گیا، کوئی وہ ایمان کو کھو بیٹھے، بیک سلائڈ ہو گئے، لیکن تو اس لڑائی کو جو کہ گڈ اور ایول کی ہے اس کو لڑتا رہے اور قائم رہے اور ثابت قدم رہے۔ وہ لوگ جو بیک سلائڈ ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی موقع ہمیشہ اویلیبل ہے، جیسا کہ خدا ہمیشہ وفاداری دکھاتا ہے تو اس کا پیار ہر وقت موجود ہے، اور ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ یہ ایمان خدا کے کلام سے جنم لیتا ہے اور اسی کے باعث یہ توفیق ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ چل سکیں۔ گویا اگر ہماری نظر کلام سے پھر جاتی ہے، دھیان وہاں سے ہٹ جاتا ہے، تو پھر شیطان ہمارے تھاٹس کے اوپر گرپ کرنا شروع کر دیتا ہے اور ہمارے ایمان کو ڈگمگانے لگ جاتا ہے اور اس کے جہاز کو غرق کر دیتا ہے۔ ہم بائبل میں دیکھتے ہیں کہ پترس سے بھی ایسا ہی ہوا، جب بیک سلائڈ ہو جاتے ہیں تو پھر مسیح کا انکار ہو جاتا ہے، خدا کا انکار ہو جاتا ہے، روح القدس کا انکار ہو جاتا ہے اور وہ اپنے دل کو ان سے پھیر کر کسی اور معبود کی طرف یا اپنی خود پرستی میں لگ جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہم بائبل میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جب اپنی
زمینی خدمت کا آغاز کیا تو اس نے کیسے ڈسائپلز کو کلام سنایا اور خدا کے پاس لے کر آیا. یہ سادہ لوگ، یہ منشیرے اور سادہ دل اور سادہ لوگ، ان کے اندر اس نے کلام کو کیا اور انہوں نے فی الفور اس پر عمل کیا جس طرح یسوع مسیح نے ان سے کلام کیا اور بتایا. یعنی کہ انہوں نے فی الفور اس پر ایمان رکھا، اس میں کسی شک اور شبے کو نہیں لے کر آئے. یسوع نے جس طرح ان کو تمثیلوں کے ذریعے، واعظ کے ذریعے اور مختلف معجزات کے ذریعے بتایا کہ وہی خدا کا بیٹا ہے، تو ان کا ایمان بلڈ ہونا شروع ہوا اور وہ فی الفور اس پر ایمان لائے. اس میں کسی رتی بھر چیز کے اوپر شک نہیں کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ایمان کی عظیم مثالیں قائم ہو گئی. ایسی مثالیں جو کہ یہ شہادت ملی. پھر برتلمائی، اس کو بھی الٹی سلیپ دی گئی اور اس کی چمڑی کو اتار دیا گیا. توما، نیزے سے اس کو چھید دیا گیا، اس کا دل چھلنی کر دیا گیا اور اس نے بھی شہادت کو نوش کیا. پھر ہم متی کو دیکھتے ہیں، اس کو بھی چھیدا گیا. اسی طرح آدمی کا بیٹا یعقوب، اس کو سنسار کیا گیا. شمعون کنانی، اس کو بھی صلیب دی گئی. اس نے سورج دیوتا کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا گواہی دیتے ہوئے، اور پھر اس کو بھی صلیب دے دی گئی. مدیا جو کہ یہودا اسکریوتی کی جگہ آیا، اس کو سنسار کر اس کا سر ختم کر دیا گیا. یہ وہ شہادت کی مثالیں ہیں جو قائم ہو گئی، رہتی دنیا تک قائم رہیں گی، جنہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا اور ضمیر کو مرنے نہیں دیا. Preserver of faith kept the faith till the last breath of their soul. گویا یہ بائبل جس کو ہم پڑھتے ہیں، اور بہت سے اس کو باقاعدگی سے نہیں بھی پڑھتے، ہمارے درمیان خون کو سینچ کر، ان شہادتوں کو دے کر، یسوع نے بھی اپنا خون دے کر اور اس کو سینچ کر اس بائبل کو ہمارے درمیان میں پیش کیا ہے. لیکن یہودا اسکریوتی، جس نے اپنے ایمان کا سودا کر دیا وقت 30 سکوں کے لیے، اور وہ ایمان جو کہ ایمان کے پانی سے ڈرائیو ہو کر اس تک پہنچا تھا، اس نے اس کی قدر نہ جانی. اور یسوع نے کہا کہ ابن آدم کا جانا تو طے ہے، لیکن اس پر افسوس جس کے باعث ایسا ہو رہا ہے. گویا یہودا اسکریوتی جس نے اس کو پکڑوا دیا، اس کے ساتھ غداری کی، جیسا کہ ہم نے پترس کے متعلق دیکھا کہ اس نے کس طرح رجوع لایا اور اپنے اس گلٹ کو جو کہ اس کے اندر تھا، اس کا انکار کرنے کے باعث اس نے دوبارہ رجوع لایا. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ گلٹ آف ریجیکشن، گلٹ آف سن یہودا اسکریوتی پہ غالب ہوا، تو وہ رجوع نہ لایا، بلکہ اس نے خودکشی کو پریفر کیا اور لعنتی ٹھہرا. میرے عزیزو، ایک صادق اور ایک ایماندار اور ایک راست باز شخص کے پاس اگر ایمان نہیں تو وہ ایمان سے خالی ہے، تو اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، کیونکہ راست باز سدا ایمان سے جیتا رہے گا. اور ہم دیکھتے ہیں بائبل میں لکھا ہے کہ جو ہٹ گئے، جو ایمان سے پھر گئے،
انہوں نے خدا کو خوش نہ کیا، بلکہ جو اس پر ڈٹے رہے، قائم رہے اور چلتے رہے، انہوں نے نجات کو حاصل کیا. کیونکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی کو پائے گا. کیونکہ حق اور زندگی وہ ہے اور اس کے بغیر باپ کے پاس جانا ممکن نہیں. اسی طرح اگر ہم بائبل میں دیکھیں تو ہمیں مختلف عظیم مثالیں ملتی ہیں. ہمیں ایوب کے ایمان سے سیکھنا ہے. کامل ایمان، اسٹرانگ فیتھ، لیونگ فیتھ، پرفیکٹ فیتھ، جس میں ذرا سا بھی جھول نہیں، ذرا سی بھی شک نہیں، ذرا سا بھی وسوسہ نہیں، ذرا سا بھی دھوکہ نہیں. پرفیکٹ فیتھ کی یہ ایک مثال ہے جو ہمیں ملتی ہے، اور ہم سب اس کہانی سے واقف ہیں کہ کس طرح اس کے وہ جب سکھ کی زندگی گزار رہا تھا تو جب دکھ آئے تو اس نے کہا کہ سکھ تو پائیں، دکھ نہ پائیں. کیا ہم خدا سے صرف سکھ ہی پائیں؟ تو اس نے ان دکھوں کے اندر، اس قرض کی حالت میں، اپنی اس بیماری میں، اس مسائل میں، اور اپنے اس تمام لاس جو اس کا ہوا، اس کا خاندان سب اس سے بچھڑ گیا، لیکن اس کا ایمان ڈگمگایا نہیں. حالانکہ اس کی بیوی اس کو کہہ رہی تھی کہ تو خدا کے خلاف کفر پڑھ اور اس کا انکار کر، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. وہ اپنے ایمان پر قائم رہا، ٹکا رہا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی ایمان کے باعث اس نے دوبارہ وہ تمام چیزیں اور سکھ حاصل کر لیے جو چاہتے رہے تھے. شیطان نے اس کو انگلی لگا کر ٹچ کیا تھا، لیکن خدا نے جب اس کے اس ایمان کو دیکھا تو اس سے خوش ہوا اور اس کو دوبارہ بہتات کے ساتھ ریٹرن کیا. اسی طرح پھر ہم ابراہیم کے ایمان کے اوپر غور کرتے ہیں کہ ابراہیم کا ایمان، بائبل میں لکھا ہے کہ ابراہیم ایمان لایا، وہ اس کے لیے یہ راس بازی گنا گیا. اس نے خدا کی کسی بات پر شک نہیں کیا، بلکہ اس نے تمام دنیا کی شان و شوکت کو ٹھکرا کر خیموں میں رہنا پسند کیا. فقط اس ایمان کی خاطر، فقط اس وعدے کے پیچھے لگ کر جو خدا نے اس کے ساتھ کیا تھا کہ آسمان کے تاروں اور ریت کے ذروں کی مانند میں تیری قوم کو بڑھاؤں گا، امت کو بڑھاؤں گا. اور اس وقت اس کے اولاد بھی نہ تھی، لیکن وہ ایمان لایا، اس پر قائم رہا، ٹکا رہا، اور پھر اس کو اولاد کی نعمت ملی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا یسوع پر ایمان لا کر تمام رسولوں نے، شاگردوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور پھر جب یسوع مسیح جس میں شرمندگی کی پرواہ کیے بغیر صلیب کا دکھ سہا، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دو ڈاکو لٹکے ہیں. ایک تو یسوع کے اوپر ایمان نہیں لایا اور اس پر اس کے مختلف قسم کی کوسچنز کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف دوسرا ڈاکو جو کہ اپنی ساری زندگی اس نے کرائمز کے اندر اور جرم کرنے پر اس نے گزاری تھی اور اس کی سزا ہی پا رہا تھا، لیکن یسوع مسیح جس نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا تھا، وہ وقت ہماری خاطر اپنی جان دے رہا تھا. تو یہاں ہم اس ڈاکو کے فیت کو بھی دیکھتے ہیں کہ یسوع کے پر ایمان لایا تو اس نے اسے کہا تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. آمین. گویا میرے عزیزوں، ایمان کو قائم رکھنا بہت بڑی بات ہے، اور اس پر چلنا، ثابت قدمی سے چلنا، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جو کوئی آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات کو حاصل کرے گا. زندگی کا تاج
اسی کو ملے گا جو اس ایمان کو قائم رکھے گا اور اس پر چلے گا. پھر چاہے ہم پر عذاب، مصیبتیں، مشکلیں آتی رہیں، لیکن یہ ایمان ڈگمگائے گا نہیں، نہ ڈولے گا، بلکہ ایسا ایمان جو کہ پرفیکٹ فیتھ ہے، اسٹرانگ فیتھ ہے، لیونگ فیتھ ہے، جو مرضی مشکل آ جائے وہ قائم رہے گا. ایسا ایمان خدا ہم سے چاہتا ہے. گویا ہمیں انجیر کا پھل ملے نہ ملے، انگور کی تاک میں پھل لگے نہ لگے، میں پھر بھی اس میں قائم رہوں گا، ثابت قدم رہوں گا. اور اس ایمان کے پانی کریٹر، پائنیئر آف فیتھ، یعنی پائنیئر جو کہ ایمان کو ڈرائیو کرتا ہے، یعنی بناتا ہے اور ہمارے دلوں میں منتقل کرتا ہے. گویا اس ایمان کے پانی کو تکتے رہیں، کیونکہ وہ ہمارے سامنے عظیم مثال ہے کہ جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے ہم سب کے لیے. اب ان تمام چیزوں پر ایمان لا کر اور اس کے پیچھے چل کر اور اس کی باتوں پر عمل کر کر پھر ہی ہم ایمان کے اس درجے کو حاصل کر سکتے ہیں. پھر میرے عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس کا ایمان، پالوس کے ایمان کی عظیم مثال کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جب وہ سال تھا، جب اس کی آنکھوں پر پڑتا تھا تو وہ مسیحوں کو ستاتا تھا، ان کو مارتا تھا، دکھ دیتا تھا. لیکن جب یسوع اس کے دل میں آ گیا اور یسوع نے کہا تو مجھے کیوں ستاتا ہے، یہ وہ گھڑی تھی جب یسوع مسیح نے جو ایمان کا بانی ہے اس نے اس کی آنکھوں کو کھول دیا اور اس کے چھلکے گر گئے، تو اس نے ایمان کے پانی کو تک لیا اور اس پر نظر کر کر وہ تمام زندگی جو اس نے گزاری تھی اس کو پیچھے چھوڑ کر پھر یسوع کی خدمت کے لیے نکل پڑا. غیر قوموں میں اس کو چنا گیا کہ ان کا رسول ہو اور وہاں منادی کرے، اور کیسے پھر اس نے بیعت کھائے، عدالتوں میں گھسیٹا گیا، جیلوں میں گیا، مشکلوں کا سہا، فاقوں کو برداشت کیا، جہاز ڈوبنے کی مصیبت میں پڑا اور اس کے پاس کوئی خوشنما لباس بھی نہیں تھا جس کو وہ پہن سکتا. اس کے باوجود بھی وہ ثابت قدم رہا، گواہی دیتا رہا، پیچھے نہ ہٹا، کیونکہ اس نے کہا کہ جینا مسیح اور مرنا نفع ہے. اس کا جینا وہ ایمان کا بانی تھا. اس ایمان کو جب اس کے دل میں آ گیا تو پھر بس اس کا جینا مسیحی ہو گیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس نے مشکلوں کو سہا، ان سازشوں کو سہا، اور ان سازشوں جو کہ یہودی اس کے خلاف کرتے تھے ان سے بچتا رہا، نکلتا رہا. اور ایک دفعہ تو 40 لوگوں نے اور یہودیوں نے قسم کھائی، لعنت کی قسم کھا کر کہا کہ ہم لعنت کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم تب تک کچھ نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے جب تک ہم اس کو قتل نہ کر ڈالیں. ایسا اس کے خلاف سازش ہوتی، لیکن پھر بھی وہ اس ایمان کو اس کے اوپر قائم رہا اور چلتا رہا اور گواہی دیتا رہا. اور جب اس کا وقت آن پہنچا، اس کی زمینی زندگی کا اختتام آنے والا تھا، تو اس نے کہا کہ میں نے اچھی کشتی لڑ چکا اور میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ کر لیا. اور جیسا یسوع کے ان تمام پیروکار، شاگردوں اور رسولوں نے کیا، اسی طرح اسے بھی شہادت
ملی اور اس نے تمام شرمندگی، تمام مصیبتوں، دکھوں کے باوجود گواہی دیتا رہا اور ثابت قدم رہا اور ایمان کو محفوظ کر لیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام یسوع سے پیار کرنے والے، یسوع کی گواہی دینے والے، وہ تمام خادم، وہ تمام بشر، وہ تمام راسپاس، وہ تمام رسول، وہ تمام شاگرد جنہوں نے فقط گواہی کو سامنے رکھا، یسوع کی ذات کو سامنے رکھا اور شہادت کو نوش کیا، انہوں نے اپنے اس بدن کی بھی پرواہ نہیں کی کہ ہم چھیدے جائیں گے، ہم مارے جائیں گے، ہمیں صلیب ملے گی۔ انہوں نے اس کی پرواہ کیے بغیر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہوئے، اپنے ماسٹر کی، اپنے استاد کی، جیسا اس نے کیا، کیونکہ اس نے کہا جب لوگ مجھ سے عداوت رکھتے ہیں تو تم میری گواہی دو گے، تمہارے ساتھ بھی عداوت رکھیں گے، لیکن تم خوش ہونا ہو جب تم میرے سبب سے ستائے جاؤ گے، کیونکہ ایک بہت بڑا اجر ان کا انتظار کر رہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ کے اندر جب 5ویں مہر کھولی گئی تو کس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں لکھا ہے کہ قربان گاہ کے نیچے روحیں پکار کر کہہ رہی ہے، چلا چلا کر کہہ رہی ہے کہ وہ جس کا عدل و انصاف، جس کے تب کی بنیادیں ہیں، وہاں وہ روحیں چلا چلا کر کہہ رہی ہیں کہ اے خدا ہمارا انصاف کر۔ یہ وہی روحیں ہیں جن کو شہید کیا گیا ہے، جو کہ گواہی کے باعث وہاں پہنچ چکی ہیں اور انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ یہ تمام روحیں قربان گاہ کے نیچے سے پکارتی ہیں، لیکن خدا انہیں کہتا ہے کہ ابھی ہم خدمت بھائیوں میں بھی تمہارے میں شامل ہونا ہے، تم میں شمار ہونا ہے، اور وہ بھی تمہاری طرح ہی قتل ہوں گے اور یہاں پہنچیں گے۔ ان کو خدا نے سفید جامہ دیا ہے، گویا انہوں نے ہر چیز کو ٹکرا دیا، دنیا کو ٹکرا دیا، لیکن انہوں نے یسوع کو پکڑے رکھا اور اپنے اس ایمان پر قائم رہے اور چلتے رہے، اور پھر ان کو وہ سفید جامہ دیا گیا اور خدا نے ان کو ویلکم کیا کہ تم بھی وہ ہو جو کہ ایمان کے پانی کو تکتے ہوئے پیچھے نہ ہٹے، بلکہ ایمان کے اوپر قائم رہے، پرفیکٹ فیتھ کے اندر رہے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کر یہاں پہنچے ہو۔ اب میرے عزیزوں، اس کی جس طرح پہلی آمد ثانی ہوئی ہے، اب اسی طرح دوسری آمد ثانی ہونے والی ہے، جس میں وہ آئے گا اور پھر یہ روحیں جو پکارتی ہیں کہ اے خدا ہمارا انصاف کر، ہمیں کس طرح چھیدا گیا، کس طرح مارا گیا، کس طرح ہمارا خون بہایا گیا، اس کا بدلہ لے، کیونکہ تو عدل و انصاف کرنے میں سب سے عظیم ہے۔ اور پھر جب وہ انصاف کرے گا تو وہ اپنا قہر ان پر ڈے لے گا، ان شریروں کے اوپر جنہوں نے ان کو مارا ہے، دنیا سے بدلہ لے گا جب وہ دوبارہ آئے گا۔ اور پھر کس طرح وہ شیطان کو ختم کرے گا، اور جنہوں نے یسوع مسیح کو چھیدا وہ جب اس کو آتا ہوا دیکھیں گے تو اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے، کیونکہ اب وہ ان سے بدلہ لے گا اور ان کو مارے گا، اور وہ تمام روحیں جو وہاں پکارتی ہیں ان کو انصاف ملے گا۔ گویا جنہوں نے آخر تک برداشت کیا انہوں نے نجات کو حاصل کیا اور وہ زندگی میں داخل ہوئے۔ ایک دفعہ ایک ملک کے اندر جہاں خدا کا اور یسوع مسیح کا نام لینا اور گواہی دینا عام نہ تھا، تو وہاں چوری چھپے وہ انڈر گراؤنڈ ہو کر کلام کو پڑھتے اور پرستش کرتے۔ وہاں یہ آرڈر ہوا کہ جو بھی خدا اور یسوع کی بات کرے اس کو مار ڈالا جائے، اور ایک خاندان جو کہ پرستش میں مشغول تھا تو وہاں آرمی آ پہنچی اور ان کو
उन्होंने बाइबल उनसे छीन ली और उनको मारने लगे। तो उस फैमिली के तमाम मेंबर ने उन्होंने कहा कि खुदा का इनकार करो, अगर इनकार कर दोगे तो बच जाओगे वरना मारे जाओगे। और उन्होंने देखा, अपनी नजरें आसमान की तरफ बुलंद की और खुदा से हुजूर दुआ की, और जैसे ही वो उनको मारने के करीब पहुंचते तो एक ताज उनको दिखाई देता जो उनकी तरफ आता हुआ उन्हें नजर आता। तो उन्होंने कहा, हम खुदा का इनकार कभी नहीं करेंगे, यीशु का इनकार कभी नहीं करेंगे, रूह कुदस का इनकार कभी नहीं करेंगे। ये ताज हमें पाना है, ये जामा हमें पहनना है, हमें शहीद कर दो, हम उसके लिए मरने को तैयार हैं। और इस शहादत को जैसे ही उन्होंने नोश किया, वो ताज, वो जामा जो खुदा ने अपने प्यारों के लिए रख छोड़ा है, वो जब उनके हुजूर पहुंचा तो खुदा ने वो जामा उनको पहना दिया और वो ताज, जिंदगी का ताज उन्होंने पा लिया। क्योंकि जो कोई आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात को हासिल करेगा। और उन्होंने आखिर तक साबित कदमी से अपने ईमान को महफूज किया, उस पर चलते रहे। आज हमें भी मेरे अजीजों इस ईमान के ऊपर साबित कदम रहते हुए, इन तमाम बाइबल की मसालों को सामने रखते हुए हमें साबित कदमी से उसके साथ चलते रहना है। किसी चीज को, शक को अपने दिलों में नहीं आने देना, बल्कि साबित कदम रहना है, कायम रहना है, ईमान को महफूज रखना है और फिर इस पर अमल करना है जिस तरह बताया गया। किसी चीज की आमेजिश, किसी तरह की बेएतकादी, गलत एतकाद को आने नहीं देना और उसके आने का इंतजार में हमारी आंखें लगी रहें और अपने आप को पाकीज़ा दुल्हन की तरह हमें तैयार करना है। गोया जब वो आएगा तो फिर हम उसके इंतजार में अपने आप को पेश करेंगे। हम जब साबित कदम रहेंगे तो वो फिर ये जामा और हम भी आखिर तक बर्दाश्त करेंगे और ये जामा और ये ताज वो हमें भी देगा। और जब वो आएगा और बादलों पर उड़कर हम उसका इस्तेमाल करेंगे और फिर वो हमेशा हमें अपने साथ ले जाएगा और वहां ना दांतों का पीसना होगा, ना दुख होगा, ना दर्द होगा, बल्कि शादमानी होगी, क्योंकि वो ईमान पानी है। अब हम दुआ अब हम तुझा ताकि हमको जाए तुझमें, हो जाए तुझमें और मेरा कुव्वत करते हमको लिबास पहन के हो जाए तैयार, ताकि हमको जाए तुझमें, हो जाए तुझमें और मेरा कुव्वत करते हमको लिबास पहन के हो जाए तैयार। जाता है ताकि हमको जाए तुझमें, हो जाए तुझमें और गहरा कुव्वत करते हमको लिबास पहन के हो जाए तैयार, ताकि हमको जाए तुझमें, हो जाए तुझमें और गहरा कुव्वत करते हमको लिबास पहन के हो जाए। रूह पाक हमें मामूल कर, रूह पाक हमें मामूल कर, ताकि हमको जाए तुझमें,
जाए तुझ में और गहरा, कुव्वत का तेल हमको दे पास, बहन के हो जाए तैयार। रूह पाक मेरा सहारा है, उसने मुझको संभाला है। रूह पाक मेरा सहारा है, उसने मुझको संभाला है। ताकि हम हो जाए तुझ में, हो जाए तुझ में और तेरा, कुव्वत का तेल हमको लिबास, पहन के हो जाए तैयार। ताकि हमको जाए तुझ में, हो जाए तुझ में और तेरा, कुव्वत का तेल हमको लिबास, पहन के हो जाए। ऐ रूह पाक हमें मामूल कर, ऐ रूह पाक हमें मामूल कर।